اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے. آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک. اچھا جی، ایسا ہے کہ آپ ویڈیوز بھی آپ کی آواز دیکھ لی بریک ہو رہی ہے. ہوں گی اور یہاں سے سٹارٹ لیں گے. اور یہ بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورۃ الرحمن کو سنا ہوگا. آواز کلیئر ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ ہم سٹارٹ کریں. اوکے. آپ لوگ سب اپنا مائک خود میوٹ کر لیں گے اور جیسے ہی ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوگا پھر ہم کویسچنز بھی لیں گے. اچھا، ہر سال ایسا ہے کہ ہم دورہ قرآن کرتے ہیں، اس میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی تفسیر بھی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ ایسا ہے کہ ہم پارے کا جسٹ لے لیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. باقی مزید پھر یہ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اس کو پھر کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. تو پہلا پارہ ہے، اس میں اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو انسان زندگی میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹک رہے ہیں ایک دوسرے سے مقابلے میں، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے انسان بھٹک رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں راستہ نہیں مل رہا یا ہم اپنے آپ کو ہی نہیں ڈھونڈ پا رہے، یعنی کہ انسان اپنی شناخت خود نہیں کر پا رہا کہ ہم شفا کی طرف جائیں یا پھر ہمارے پاس راستہ ہی گم ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں اس پارے کا ٹاپک ہے. جو پہلا پارہ ہے اس کے اندر جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، اس میں ہدایت، شناخت اور شفا کا آغاز ہے. اس کا پورا تھیم ہی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس طرح سے سورۃ فاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر سورۃ بقرہ کی طرف جاتے ہیں، تو ایک ہی سوال ہماری زندگی میں آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس لیے بھٹکتا ہے کہ اسے راستہ نہیں ملا. یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بھٹکنے کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود پہچان ہی نہیں پاتا. اور جب ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں آتے، یعنی کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کرو اس طرح سے کرو. سب سے پہلے تم ہو کس کے، بلونگنگس کس کے ساتھ ہے. قرآن پاک آپ کو بلونگنگس کی طرف لے کے جاتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ہے تو پہلے ہی ہم سیف زون میں آ جاتے ہیں، پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تم کس کے ہو؟ ہی از یور کریٹر. اللہ تعالیٰ نے اپنے کریٹر کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروایا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے. تو پارے کا مرکزی خیال بھی اسی طرح سے ہے. انسان کی حقیقت، انسان خود ہی ہدایت کا متلاشی ہے یا پھر ایسے سمجھ لیں کہ ہدایت کے سفر پر ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو ہر انسان نہیں کہیں گے، اب اسے ہم کہیں گے مجھے. میں پیدا ہوئی ہوں اور مجھے ابھی تک اس زندگی میں 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. مجھے آئیڈینٹی چاہیے اپنی، اور مجھے ڈائریکشن چاہیے. آئیڈینٹی کے بعد، شناخت کے بعد مجھے ڈائریکشن چاہیے، اور پھر مجھے سیکیور فیل ہونا، یعنی سیکیورٹی چاہیے. انسان کی ریکوائرمنٹ ہے آئیڈینٹی، ڈائریکشن اینڈ سیکیورٹی. اور یہ جو ہم سٹارٹ میں اس وقت فاتحہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں یہ پرووائڈ کر دیتی ہے. سورۃ فاتحہ آئیڈینٹی دیتی ہے، ملکیت، ہم کسی کی ملکیت تو ہی از آور پروٹیکٹر، وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. اور پھر ڈائریکشن دیتی ہے کہ یو ہیو اے ڈائریکشن. اور تم نے کور آیا تھا، ہم تھوڑا سمجھ چکے ہیں آپ کہ پہلے پارے میں جب ہم پورا پہلا پارا اسٹڈی کریں گے تو کس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو قرآن کا آغاز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان خود سیکھنے والا لرنر ہے
رہنمائی کا محتاج ہے، تو ہم کیا مانگیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اپنی رہنمائی میں ہم دولت، کامیابی یہ نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں راستہ. راستہ چاہیے ہمیں، اور ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. الفاظ بدل جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں. ہم وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیابی مانگ رہے ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں. نہیں، ہمیں راستہ چاہیے ہوتا ہے، ڈائریکشن. کیوں؟ کہ جب راستہ واضح ہو جاتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور یہی ایک واحد حل ہے کہ ہمیں اگر مل جاتا ہے، اپنے اندر بہت ہی نزدیک ہوتا ہے، تو اندر سے ہمارا دل شفا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پورا پارا اسٹڈی کرنے کے بعد 3 آیات جو میں نے اس میں سے نکالی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. ان 3 آیات میں اس پورے پارے کا جسٹ ہے. اور جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پورا پارا اسی کے گرد گھومتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ میں ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ راستہ کی وضاحت چاہیے ہمیں. پھر دوسری جو بات ہے، ہم سورۃ بقرہ میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 سے 5 تک، ہدی للمتقین، ہدایت صرف اس کو ملے گی جس کے اندر ایک اسپیشل قسم کا، ہم اپنی زبان میں کہیں تو سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہوتا ہے، جو اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتا رہے. اپنے موبائل کے اندر ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. یو مسٹ ہیو دس سافٹ ویئر. آپ کے اندر متقین والی صفات ہونی بہت لازمی ہے. اور یہ جب ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں 5 آیات میں، اس میں کیا کیا صفات ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. تو سب سے جو اہم ہے اس میں ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے. اس کو میں آگے ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پر ایمان ہمارے لیے کیوں لازم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو تھرڈ آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اب اپنے کریٹر کی طرف آئیے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کنیکشن اپنے مالک سے جوڑنا ہے. اور یہ جو ہم دورہ قرآن، مطلب یہ جو ہم یہ سسٹم آج سے شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ہیلنگ کریں. جو ہیلنگ پاور ہوتی ہے سورۃ رحمان کے اندر، اس کو آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا اور آپ سمجھتے بھی ہوں گے. اور آپ نے سنا ہے آج تو آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کتنا ہلکا فیل کر رہے ہیں سورۃ رحمان کو سننے کے بعد. تو 7 دن بعد انشاءاللہ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا. اس کے بعد پھر ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑنا بڑا ضروری ہے. جب یہ جڑ جاتا ہے تو ہماری زندگی ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب شاید میں آپ کو بتا پائی ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جو پہلا پارہ ہے وہ ان 3 ٹاپکس کو ملا کے ایک پوری سسٹم بنا دیتا ہے. بیٹا اگر آپ لوگ اپنے مائک کو میوٹ کریں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. اینڈ میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اب جو پہلا پارہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا سائیکالوجیکلی دیکھیں گے. پورا پہلا پارہ سائیکالوجی میں کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. سب سے پہلی بات، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہمارے سامنے رکھتی ہے رہنمائی. آج کی جدید نفسیات، جس کو ہم جدید سائیکالوجی ہی کہیں گے. بیٹا پھر ایسا ہے کہ میں آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، چلیے، تھینک یو. اچھا جی، اب ہم یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے پارے کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو پہلے پارے کے اندر جو پہلا نقطہ ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے. جدید نفسیات کیا کہتی ہے کہ انسرٹینٹی کریٹ اینزائٹی. جو انزائٹی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے نا، انزائٹی، اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کا دماغ سن ہونے لگ جائے، ٹانگیں شل ہو جائیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور سب کچھ برا لگے. تو اس طرح کی کافی کیفیات آپ کے اوپر اکثر آئی ہوں گی. وقت طور پر آتی ہیں، نارمل ہے انسان، لیکن اگر وہ فریکوینٹلی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو انزائٹی کہتے ہیں. جب انسان کو یہ پتا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نیچے آپ کو ہائی لائٹ کر دی. قرآن کہتا ہے کہ ہدایت انزائٹی کا علاج ہے. ہدایت کیا ہے؟ ڈائریکشن. ڈائریکشن جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی انزائٹی کافی ساری کور ہو جاتی ہے. اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور اگر یہ پتا نہ ہو تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت، گائیڈنس آپ کو ملے گی
یہی آپ کا سکون ہے. تو ہمارے سامنے ہمارا مقصد واضح ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا خوف کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس پورے پارے کو جب آپ مطلب کہ ان کے اس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، پوائنٹس کے ساتھ، بنی اسرائیل کی بھی اس میں ایکسپلینیشن آئی ہے، ان سب کے ساتھ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈائریکشن ہی دی ہوئی ہے اور آئیڈینٹی ہی دی ہوئی ہے اس کے اندر پورے بارے میں. دوسرا جو نقطہ ہے سائیکالوجی کا، ماڈرن سائیکالوجی کا، اس میں ابدیت اور انا، ایگو. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ انا ہے. جب انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اس کے انڈر ہے، تو وہ لوگوں کی رائے سے آزاد ہو جاتا ہے. جب ہم لوگوں کی رائے سے آزاد ہو جاتے ہیں تب ہم سبمسو ہو جاتے ہیں. تو ایگو ہمارے سامنے نہیں آتی. پریشانی کی جڑ ایگو ہے. نفس ہمارا کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے آپ کو. نفس ہمارا، میں سب سے بہتر ہوں، سب کچھ میرے مطابق چلنا چاہیے، جو میں سوچ رہا ہوں دیٹ از کریکٹ، اینڈ اسی کے مطابق ہی زندگی گزرے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا حل کیا دیتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ کنٹرول چھوڑ دو. کنٹرول جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں. سجدہ کیا دیتا ہے؟ سجدہ ایک سکون دیتا ہے. جیسا کہ یہاں پر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ سجدہ اصل میں انسان کے اندر کے فرعون کو توڑتا ہے. فرعون کیا ہے؟ فرعون ہمارے اندر کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے اور میرے مطابق ہی سب کچھ ہونا چاہیے. دیٹ از ناٹ کریکٹ. اور وہ تو دس از دا مطلب کہ علاج ہے یہ انزائٹی کا. تو انزائٹی کی جڑ کنٹرول ایلیوژنس. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غائب کی بات کیوں کی. ہم ایلیوژنس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہیں دیٹ از کریکٹ اور ویسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں نا، ایمان بالغیب، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم سب اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، مگر قرآن ہمیں غیب پر ایمان لانا سکھاتا ہے. ٹرسٹ آن الغیب. الغیب کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی الغیب، اور ہماری بہت ساری فیلنگز بھی الغیب ہوتی ہیں، اور جو ہماری نیکسٹ لائف ہے وہ بھی الغیب ہے، یعنی کہ آخرہ کی لائف. ایسا سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم نقش چھوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ ہماری آخرت کی غیب کی زندگی کو اسی طرح سے پلان کر رہا ہے. آگے کچھ آیا ہوا ہے نا کہ آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بار بار آتا ہے. تو یہ ہماری جب غیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ ہی کے پاس 2 اکاؤنٹ ہوں، آپ کے اپنے 2 ڈفرینٹ اکاؤنٹ ہوں، اور ایک اکاؤنٹ سے اگر آپ دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس رہا. تو جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو کر آپ ہمارے دوسرے سیونگ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الغیب کی ہی طاقت ہے جو ہمیں پاور دیتی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی، خرچ کرنے کی، خود کو سرنڈر کرنے کی، کبھی کبھی بہت ساری چیزیں چھوڑ دینے کی. ٹھیک ہے، تو یہ پاور ہمیں کیسے ملتی ہے؟ جب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو صرف نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. صرف نظر آنے والی چیزوں پر یقین نہیں رکھنا. اور ہوتا کیا، جب ہم نظر آنے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا دل اندھا ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا کہ جو نظر آئے گا میں اس کو مانوں گی، جو سامنے ہوگا اس کو مانیں گی. ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل اندھا ہو جاتا. تو ایمان انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تیسرا نقطہ ہم نے کیا دیکھا اس میں، جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ غیب پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. بلیف بیونڈ سینسز. آپ کی 5 سینسز سے اوپر بھی بہت کچھ ہے. تو انزائٹی کی جڑ ہے کہ ہم ایلیوژنس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. قرآن انسان کو بھروسہ، ٹرسٹ کرنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف نظر آنے والی چیزیں سب کچھ نہیں ہوتی. آپ جو کچھ بھی دنیا میں دے رہے ہو، ایسے سمجھیں کہ کائنات ایک فزیکل اینٹی ہے، اور آپ اچھا فزیکل اینٹی میں جو کچھ بھیجتے ہو وہ آگے آپ کو ضرور ملتا ہے. آپ کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک سرکل کی طرح ہے زندگی. جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ اگلی چکر میں وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، چاہے وہ اچھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ نے برائی کی صورت میں کسی کے آگے بھیجا. تو یو ہیو ٹو فیس.
اور اب یہ کچھ سائیکولوجیکل پوائنٹس تھے جو ہم پورے پارے کی ٹرانسلیشن میں، تفسیر میں اس جس تک پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو جان پاتے ہیں۔ کچھ روحانی اسپرچول ہیلنگس بھی ہیں اس کے اندر۔ تو پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق سے آغاز ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، تب انسان کی تنہائی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، انسان تنہا نہیں رہتا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کو بطور شفا لینا ہے۔ کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسپرچول گراؤنڈنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم عبودیت میں جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مدد کہیں سے آئے گی، تو ہمارے اندر کی اسپرٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غائب کے ساتھ کنیکشن جڑنے کے بعد ہماری اسپرٹ زندہ ہو جاتی ہے۔ خوف سے ہم امن میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اندر انر پیس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کچھ اسپرچول پوائنٹس تھے، یہ صرف بتانے کے نہیں ہیں، جیسے اس کو فیل کرنا ہم شروع کرتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ جو نکات ہیں، اس کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں، برین اینڈ ریپیٹیشن، سورۃ فاتحہ کو ہم ڈیلی روز پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اچھا سمجھ کے کیا، ہم اس کو اگر پڑھتے ہی رہتے ہیں تو ایک نیورل ری انفورسمنٹ ہوتے ہیں، ری انفورسمنٹ کہتے ہیں کہ اگین اگین آپ اس کو بتاتے رہو، تو ہمارے اندر ایک پاتھ وے بن جاتا ہے، مثبت پازیٹیو ایک مائنڈ لائن بن جاتی ہے کہ ہم کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بندگی میں اور مساوات میں دیکھتے ہیں، سب ہی بندے ہیں، تو کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے۔ جب سپیریئر کوئی نہیں ہے تو انفیریئر بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اور میں اور ہم سب برابر ہیں۔ تو ٹاکسک سپیریورٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے، انسان کو اندر سے کھاتا رہتا ہے، دیمک کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ سپیریورٹی کمپلیکس پہلے پیدا ہوتا ہے، اور جو آگے آگے بڑھنے کے بعد کیا بن جاتا ہے، تکبر، اور تکبر کیا بنا دیتا ہے انسان کو، فرعون۔ تو یہ جو عبودیت کی نشانی ہے، سجدے کی علامت ہے، یہ ہمیں سپیریورٹی کمپلیکس میں آنے نہیں دیتا، اور سب سے اہم بات کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں جانے نہیں دیتا، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کمتر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی مقصد کے تحت ہی آئے ہیں نا، بلا مقصد تو نہیں آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا بہت بڑا پرپز ہے، میرے آنے کا اور میرے جانے کا بھی پرپز ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر انفیریورٹی میں نہیں جاتا انسان۔ تو ڈپریشن جب کم ہوگا، کیسے کم ہوگا، جب ہم پرپز ڈرائیون لائف جئیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ زندگی ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے، تو اس مقصد کو لے کر میں نے چلنا ہے، تو ڈپریشن کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ لائف اپلیکیشنز کیا ہیں اس پارے کے اندر، آج کا عمل کیا ہے اس میں؟ دن میں ہمیں ڈیلی ایک بار باشعور ہو کر دعا مانگنی ہے۔ باشعور کسے کہتے ہیں؟ دعا کا آپ نے طریقہ دیکھا ہوگا، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ہمیں پورے جوش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے کنیکشن بنانا ہے کہ ہم اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، فوکس مضبوط کرنا، دماغ کی، اس کو مینٹل وائرنگ کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کوئی بھی کام کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب میں آپ کو فوراً رزلٹ پہ لے کے جا رہی ہوں، حالانکہ یہ بہت بڑا لمبا سفر ہے، انشاءاللہ ابھی تو پہلا دن ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مزید برکتیں دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے، دماغوں کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم باشعور ہو کر دعا مانگتے ہیں اور فوکس ہو کے سمجھتے ہیں، تو ہماری ہر بات سننے والا کون ہے؟ سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر بات سن رہا ہے، تو پھر میں کیئرفل ہو جاتی ہوں، اور میرے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیئرفل ہو جاتے، جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو فیصلہ، کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت ایک ہی سوال ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، کیا میں یہ صحیح فیصلہ لے رہی ہوں؟ کیا یہ مجھے سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو پھر جب ہم اس پارے کا اس کو اختتام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی بھٹکی ہوئی آوازوں کو، جو کہ شور ہوتا ہے دماغ کا، دماغوں میں بھی آتا ہے، ابھی بھی ہم باتیں کرتے ہوئے بھی بہت سارے شور ہمارے دماغوں میں چلتا رہتا ہے، اس کو خاموش کر دے۔ خاموشی اصل میں نا یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں یہ، انشاءاللہ آپ کو جب نصیب ہو جائے گا ہم سب کو یہ جو ہم چاہتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ خاموشی کیا ہے۔ اپنے کلام سے ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو دل کو بھی سکون دے اور زندگی کو بھی۔ ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ۔ تو ہم نے جو جتنا اس کو سمجھا، اس میں یہی تھا۔ اچھا، اب جو اس کا سیکنڈ
دوسرا حصہ اس میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم کیونکہ سورۃ رحمان سن کے بیٹھے ہیں، پہلے پارے کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا، تھوڑا سا، اتنا تھوڑا کہ ہم اس کو سمندر ہے پہلا پارا تو کیا سورۃ فاتحہ بھی ایک سمندر ہے، میرے جیسے کئی ہزار لاکھوں کروڑوں آئے اور ہم جیسے بعد میں بھی بہت سے آئیں گے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ذرہ بھی نصیب کرے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارا سسٹم ہے، اب آپ سب لوگ تھوڑے سے فوکس ہو جائیں، اور جو میں نے آپ کو سٹائل بتایا تھا تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 5 سٹیپ میں دعا کرنی ہے، بالکل ہم خاموش ہو جائیں گے، آنکھیں اگر بند کرنا چاہے تو آپ کی مرضی، لیکن جو بھی طریقہ آپ کو بہتر لگے، کیا کرنے کا، فوکس کرنے کا، اپنے دل کے اندر ہلکا سا، آپ کے لب نہ ہلیں، آپ کی آواز نہ نکلے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس کے بعد آپ نے امیجن کرنا شروع کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، وہ میرے سامنے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر اس کو ہم دعا کہتے ہیں، لیکن یہ ایک مراقبے کی ہی قسم ہے، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن ہے، کنیکشن ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنانا ہے، اور اس کے صرف سمپل سا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہلکی سی آواز دیں، اور پھر اپنے دماغ کو پورے زور کے ساتھ ان آوازوں سے خاموش کر دیں جو آوازیں آپ کے ارد گرد آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر گفتگو کرنا شروع کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی مطلب کہ لمٹس نہیں ہوتی، آپ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ اپنی مدر سے کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ نزدیک سے، اس یقین سے پکاریں کہ وہ بات سن رہے ہیں، پھر جیسے ہی آپ اس کو کر لیں تو آپ نے پھر فوراً سے کیا کرنا ہے، فوراً سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا شروع کر دینا ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، مطلب کہ نو ایکسکیوزز، بس میں کمزور ہوں، سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینی، میں نے غلط کیا، میں گناہ گار تھا، بس تو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مطلب آرگومنٹس نہیں، معافی مانگیں۔ نیکسٹ، گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ان سے بڑے جتنا زور سے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں کیجئے، اپنی تکلیفوں کو سامنے رکھیے، اور پھر چوتھے نمبر پہ پھر اپنی خواہش جو بھی دل میں ہو جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت مانگ لیں، اللہ سے محبت مانگ لیں، وہ کنیکشن مانگ لیں جو ہم یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور آخر میں جو آپ نے اینڈ کرنا ہے ساری امت کے لیے، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، دعا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، رشتہ دار ہے، اللہ کے نبی سے جڑنے کا واحد طریقہ اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا کریں، اور پریشانی مشکل میں جو بھی ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، احساس جذبات ظاہر کریں، اپنے رو سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کریں گے انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد، پھر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسا کنیکشن جوڑ پائے۔ اب ہم کیونکہ الگ الگ جگہوں پہ اکٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پازیٹیو وائبز ہم سب کی جڑیں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حساب سے آپ لوگ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور بالکل خاموش رہیں گے، لیکن ہم لائیو رہیں گے، بات کوئی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ تیار ہیں؟ مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں ایک دفعہ، سمجھ گئے ہیں جی سب؟ جی اوکے اوکے، 3 2 1، ریڈی ریڈی۔
हाँ मैं तो جی آپ لوگ اپنی دعا ختم کر لیں تو پھر بات کریں. جی بیٹا فوکس بنا. جی السلام علیکم. جی میم ہم نے پوری وعلیکم کوشش. السلام. چلیں اچھا جی پہلا کیونکہ دن تھا ہمارا ٹائم بھی ہم نے تھوڑا سا لگایا. یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کا آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. تو یہ میڈیٹیشن اس کو سمجھ لیں لیکن فوکس پیدا کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے ابھی آپ کو کیسا فیل ہوا کوئی کویسچن ہو آپ لوگوں کا تو اب آپ کویسچن لیں تاکہ ہم اسے کمپلیٹ کریں. یس بیٹا انیکا اینی کویسچن. نو میم دعا میں کوشش کی کہ دھیان اچھے سے اللہ کی طرف توجہ بنے. اور دوسرا ایکسپلینیشن بہت اچھی تھی الحمدللہ. سب کچھ بہت کلیئر تھا کیونکہ ہم آلریڈی سورۃ بقرہ کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ چیزیں اچھے سے سمجھ. ہاں جی ماشاء اللہ ایسا ہی ہے. اچھا جی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہے ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ لائیو اس ٹائم پہ ہم اکٹھے ہوں. اچھا اس کے بعد میں نے اس کو کیونکہ ریکارڈ اسی وجہ سے ہی کیا اور میں اس کو کوشش کروں گی ریکارڈنگز ڈائریکٹ بھیج دوں یا پھر اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے آپ کو بھیجوں زیادہ ایزی رہے گا کیونکہ وہ سب کے لیے. تو پھر ہم اس کو ریکارڈنگ بھی اس کی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کل دوسرے پارے کو لیں گے اور پھر اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کنیکشن بنانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے تو شرط یہ ہے کہ تھوڑا جڑیں لیکن جڑے رہیں. کنسسٹنسی از اے کی. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے 2 منٹ کے لیے رہیں گے 4 منٹ کے لیے ڈیلی کنسسٹنٹ رہیں گے تو بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے تو ہمارے لیے تحفہ ہے اور اس کے بعد پھر ہماری ڈیوٹی ہوگی کہ ہم اس کو آگے لوگوں تک اس کو پھیلائیں تاکہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنا رہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. تو آپ لوگوں نے کویسچنز لے کے آنا ہے کیونکہ ہمارا آخری 4 سے 5 منٹ یا ہم کوشش کریں گے کہ وہ کویسچنز کا رہے سوالات کا. اپنے احساسات ضرور شیئر کریں کیا فیل کیا کس طرح سے کیا. اور یہ آپ کو ایک اور چیز بھی فیل ہوئی ہوگی کہ اکٹھے ہماری دعا کرنے کی وجہ سے ہماری پاور مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر ہم پاورفل فیل کر رہے تھے. ٹھیک ہے کنیکشن میں ٹھیک ہے تھوڑا سا فوکس میں پرابلم ہو رہا تھا لیکن وی فیل مطلب کہ پاورفل فیل کر رہے تھے. رائٹ آپ بھی کر رہے تھے.
جی چلیں میم، انشاءاللہ. بالکل کیونکہ فیل ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں اللہ کے کو پکار رہے اس وقت، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جن کی پازیٹیوٹی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ احساس ہی ہمیں جو ہے نا وہ اندر سے اسٹرانگ کر رہا ہوتا دیر از اے چین. ٹھیک ہے، چین. اچھا، لیکن آپ نے پھر یہ ضرور فوکس رکھنا ہے کہ میں اور اللہ تعالیٰ ہم اکیلے، اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کر رہی ہوں میں ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہوں، اور تعالیٰ ہماری بات سن رہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چین کی صورت میں انشاءاللہ. چلیں جی، تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. آپ کا کم سے کم وقت لوں گی، لیکن وہی بات ہے، کنسسٹنسی از اے کی. ہم نے ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا ٹائم لے کے آنا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی میں نے آپ سے کرنی تھی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو دن میں، ہم اس کو 2 بھی سیشن کر سکتے ہیں، جسے ہم ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے اس کو ایک ایسے تھیمیٹیکلی اپنے کر لیا، لیکن اگر آپ چاہیں دن میں 10 بجے سے 11 بجے تک، جیسے ہم ٹرانسلیشن پہلے کیا کرتے تھے ویسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2 سیشن ہو جائیں. اس ٹائم ہم تھوڑا سا کر لیں، صبح کے ٹائم ہم تقریباً ترجمے. یہ آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیجئے گا، میں پول کریٹ کر دوں گی. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم 2 ٹائم کر لیں گے. ایک ٹائم قرآن پاک کا ٹرانسلیشن کر لیں گے، اور سیکنڈ ٹائم میں ہم اسی طرح سے جیسے آپ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش ہوگی، اور یہ پوری ٹھیک کوشش ہے. ہوگی کہ پورے پارے کو سمجھ کے پڑھ کے جو بھی سمجھ آئے وہ آپ تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا جی الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.